بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار مدینے کے فقراء نے ایک قاصد بھیجا۔ وہ حاضر خدمت ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت سے بٹھایا اور دریافت فرمایا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں غریبوں کا پیغام لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے فقراء اور مساکین سے محبت ہے، تم کہو ان کا کیا پیغام ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقراء کہتے ہیں کہ مالدار لوگ تمام نیکیاں اور ثواب سمیٹے جا رہے ہیں۔ وہ حج اور عمرے کرتے ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہم میں قدرت نہیں۔ وہ سخاوت کرتے ہیں، رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحم کرتے ہیں، اور ہم عاجز ہیں۔ وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو بہت کچھ مال اور دولت اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں، اور ہماری اتنی حیثیت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قاصد، تم ان فقراء اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تم میں سے جو شخص اپنی تنگ دستی پر ثابت قدم اور شاکر رہے گا، اس کے لیے 3 فضیلتیں ہیں جو صرف غریبوں کے لیے ہی مخصوص ہیں، مالداروں کا ان میں کچھ حصہ نہیں۔ سنو، نمبر 1، جنت میں ایک بالا خانہ سرخ یاقوت کا ہے جو اس قدر بلند ہے کہ بہشت میں رہنے والے بھی اس کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین کے رہنے والے ستاروں کو۔ اس بالا خانہ میں فقراء ہی داخل ہوں گے، اور وہ فقراء یا نبی ہوں گے، یا شہید، یا فقراء مومنین۔ اہل ایمان فقراء قیامت کے دن امیروں سے آدھا دن پہلے بہشت میں داخل ہوں گے، اور اس آدھے دن کی مدت دنیا کے حساب سے 500 برس ہوگی۔ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ملک اور مال عطا فرمایا تھا، باوجود نبی ہونے کے دوسرے انبیاء سے 40 برس بعد داخل بہشت ہوں گے۔ اور تیسرا، جب غریب مومن صدقے دل سے کہتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور یہی کلمے مالدار کے منہ سے جب نکلتے ہیں تو جس قدر ثواب اس فقیر کو ملتا ہے، مالدار کو ہرگز نہیں ملتا، اگرچہ اس وظیفے کے ساتھ وہ 10,000 درہم بھی خیرات کر ڈالے۔ یہی حال تمام نیک اعمال کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر قاصد ان فقراء کے پاس آیا اور 3 فضیلتیں بیان کی۔ وہ سب یہ سن کر خوش ہوئے اور ایک زباں ہو کر بولے، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ یاد رکھنا، یہ فضائل اور مراتب ان فقراء مومنین کے لیے ہیں جو فقر و فاقہ اور تنگ دستی پر راضی برضائے الہی ہیں، اور جو شخص ایسی حالت پر صبر نہ کرے، اس کا فقر اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کا ذریعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب فقیر مومن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح معذرت کرے گا جس طرح ایک آدمی دوسرے آدمی سے عذر کرتا ہے، اور فرمائے گا، اے میرے بندے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے تجھ سے دنیاوی مال و ثروت کو اس لیے نہیں دور رکھا کہ تو میری نظروں میں حقیر تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تیرے لیے اپنی بارگاہ میں بہت سی فضیلت اور بزرگی رکھ چھوڑی ہے۔ اے میرے بندے، آج میدان محشر میں تو آگے بڑھ اور گنہگاروں کی صفوں کو دیکھ، ان میں سے جن لوگوں نے تیری دنیا کی تنگ دستی دیکھ کر
میری رضامندگی کے لیے خالص نیت سے تجھ کو کھانا کھلایا یا کپڑا پہنایا یا پانی پلایا، ان کے ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ بہشت میں لے جا۔ اس روز لوگ پسینے میں نہائے میدان حشر میں صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ وہ شخص یہ ارشاد باری سن کر صفوں میں آئے گا اور اپنے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو پہچان کر نکالے گا اور اپنے ساتھ بہشت میں لے جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فقیروں اور محتاجوں سے بہت جان پہچان پیدا کرو، ان کی مدد کرتے رہو، کیونکہ وہ صاحب اقبال و دولت ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقراء کا اقبال و دولت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ جس شخص نے دنیا میں تم کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا یا پانی کا گھونٹ پلایا تھا یا کپڑا پہنایا تھا، اس کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ بہشت میں لے جاؤ۔ یہ خوشخبری ہے دنیا کے فقیروں کے لیے۔ اس خوشخبری سے بڑی اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ فقیر اور تنگ دست کے لیے 5 نعمتیں ہیں۔ اس کو جسمانی راحت حاصل رہتی ہے، ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، اس کا دین سلامت رہتا ہے، سچ بولنا اس کی عادت ہوتی ہے، قیامت میں اس کے لیے کامیابی ہے۔